الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلقى القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے ہیں، پس وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی تکذیب کر چکے تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں ابتدائی حصے میں کچھ عرض کیا تھا، آج دوسرے حصے پر میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ آج معجزے کی تعریف آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جی۔ علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ کے خلاف ہو۔ عادت جاریہ کیا ہے؟ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ عادت جاریہ ہے۔ خلاف کیا ہے؟ مغرب سے طلوع ہو اور مشرق میں غروب ہو، الٹا چلے، عام قوانین اور اصول بالکل علیحدہ ہو جائیں، اور خیر اور سعادت کی دعوت دیتا۔ عام روٹین میں چاند نہیں ٹوٹتا، نہ کوئی توڑ سکتا ہے، لیکن جس وقت خیر کی دعوت دینی ہو تو وہ کام پیش کیا جائے جو کام خارق عادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ کے خلاف ہے، اور وہ جو پیش کر رہا ہے وہ کرنے والا مدعی نبوت ہو، ٹھیک ہے جی، اور اس خلاف عادت کام سے اس کے دعوے کے صدق کا اظہار کا قصد کیا گیا ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضور نے چاند کو کیوں توڑا؟ کافروں نے اعتراض کیا، حضور پر اعتراض کیا، اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہو تو کچھ ایسا کر کے دکھاؤ جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ تو حضور نے پھر دلیل کے طور پر چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس خلاف عادت کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ کتاب التعریفات یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، مطبوعہ دارالفکر۔ علامہ کمال الدین عبد الواحد بن حمام حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں معجزہ اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو دعوی نبوت سے مقرون ہو اور اس سے نبوت کے مدعی کا صدق ظاہر ہو۔ المسامرہ مطبوعہ دارہ المعارف اسلامیہ مکران سے یہ چھپی ہوئی کتاب۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد ماوردی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو عام بشر کی عادت اور اس کی طاقت کے خلاف ہو، اور وہ فعل حقیقتاً صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صادر ہوا ہو اور بظاہر وہ مدعی نبوت سے صادر ہوا ہو۔ اعلام نبوہ یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی کتاب۔ کوئی بھی شخص اس دور میں ایسا نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا ایسا، کہ وہ آٹے کے اندر اپنا لعاب ڈالے اور وہ آٹا 1400 بندے کے لیے کفایت کر جائے۔ وہ اپنا لعاب ڈالے ہانڈی کے اندر اور 1400 ایک پاؤ کی ہانڈی بنائی جائے اور 1400 لوگ پیٹ بھر کے کھا جائیں۔ یہ قیامت تک کوئی ماں کا لال دوبارہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی ماں نے لال پیدا کیا تھا، اس ماں کا نام آمنہ تھا، اس لال کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ماں نے ایک ہی لال جمع ہے، بس دوسرا لال ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کوئی بھائی پیدا ہی نہیں کیا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، ختم، اکو پیس، ماں نے ایک کوئی لال جمع۔ کل قیامت دی دیواراں تک کوئی دوسرا ماں ایسا لال پیدا نہیں کر سکتی۔ معجزے کی چند شرائط ہیں۔ علامہ احمد بن محمد القسطلانی لکھتے ہیں کہ معجزہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ بشر اس کی مثال لانے سے عاجز ہو۔ اس کی درج ذیل شرائط ہے۔ نمبر 1، معجزہ وہ کام ہونا چاہیے جو خلاف عادت ہو، جیسا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، انگلیوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا، لاٹھی کا عصا بن جانا، پتھر سے اونٹنی کا نکلنا،
اور اس قید سے وہ کام خارج ہو گیا جو عادت کے مطابق خارج، جو عام روٹین میں ہر کوئی بندہ کر لیتا ہے، یہ تھوڑی کوشش کرنے کے بعد، یہ محنت کرنے کے بعد بندہ جو کر لے وہ تمام کے تمام کام سائڈ پہ ہوگا۔ معجزہ پہلی شرط، ایسا کام ہو جو قیامت تک کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ کتنی ترقی ہوگی، سائنس نے کتنی ترقی کر لی، ان سے کہو پتھر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، کتنی ترقی ہو گئی۔ چاند بھی نہیں، خربوں اربوں نوری سال کے فاصلے طے کر کے گلیکسیاں اور وہ سارا ستارے سیارے سب کچھ آگے نکل گیا۔ اے میرا ڈنڈا پہ انہوں کو سٹ کے سب بنا کے دکھائیں، قیامت تک نہیں بنا سکتے۔ اندھوں کو بینا کر دیں، جو مادر زاد اندھے ہوں ان کو آج بھی بینا کر کے دکھا دیں، ٹھیک ہے، کوڑیوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیں، قیامت تک کوئی ماں کا لال نہیں کر سکتا، معجزہ کہلائے گا وہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری، اس فعل کا معارضہ اور مقابلہ کو طلب کیا جائے، اور بعض نے کہا اس فعل کے ساتھ رسالت کا دعوی مقرون ہو، جس بندے نے دعوی نبوت کیا ہو اس بندے کو مقابلے کے لیے چیلنج کر دیا جائے، اس سے مطالبہ کیا جائے، یہ کر کے دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری، مدعی رسالت نے جس فعل کو صادر کیا ہے کوئی شخص اس فعل کی مثل نہ لا سکے۔ حضرت جی جتنے بھی میرے سونے نبی کے معجزات ہیں، جتنے بھی حضور پیدا ہوئے اللہ نے پوری دنیا میں بیٹے عطا فرمائے، آج کوئی کر کے دکھا دیں۔ حضور پیدا ہوئے، آپ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی مختون پیدا ہوئے، سرما آنکھوں میں ڈلا ہوا ہے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پاکیزہ جسم کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، بغیر وہ ناڑو جو ہوتا ہے اس کے بغیر پیدا ہوئے، نور تھے، ہیں جی، اس کے بغیر پیدا ہوئے، آج کوئی ماں کا لال کر کے دکھا دیں۔ میرا بیٹا چھوٹا جب پیدا ہوا نا جی، تو ہم لے کے گئے ہسپتال، تو ڈاکٹر کہنے لگے اس کے گلے کے اندر نا جی وہ اس کی ماں کی ناڑو جو ہے وہ پھنس گئی، اگر ہم نے اس کا بڑا آپریشن نہ کیا تو بچہ مر جائے گا۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناڑو ہی جو زندگی کی آثار ہوتے ہیں، جو سبب ہوتا ہے، وہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ حضور اس کے بغیر پیدا ہوئے، جب کملی والے جلوہ گر ہوئے، اماں جی کہتی ہیں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنا روشنی ہوئی کہ میں نے شام کے معلات کو دیکھ لیا۔ آج کر کے دکھا دے کوئی بھی، قیامت تک نہیں کر سکتے جی، قیامت تک نہیں، ٹھیک ہے جی، قیامت تک کوئی اس فعل کی مثال نہیں لا سکے گا۔ بعض نے کہا کہ معارضہ سے معمون ہونے کے ساتھ دعوی رسالت بھی ہو، اس قید سے وہ امور خلاف عادت نکل گئے جو دعوی نبوت سے پہلے صادر ہوں، جیسے اعلان نبوت سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلتے تھے ان کے اوپر بادل سایہ فرماتے تھے، کرتے تھے، حضور کا شق صدر کیا گیا، ہیں جی، یہ جتنے بھی ہیں یہ ارہاس کہلاتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے جتنے بھی نبی سے خلاف عادت کام صادر ہوں وہ ارہاس کہلاتے ہیں وہ بھی معجزات، لیکن ان کے نام کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن اس انسان کا نام اور ہے، اس انسان کا نام اور ہے، یہ بھی معجزہ، لیکن اس معجزات جو حضور کی اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں وہ ارہاس کہلائیں گے، جو اعلان نبوت کے بعد ہیں وہ معجزہ کہلائیں گے، ٹھیک ہوگا جی۔ پھر اگلی، اس قید سے اولیاء اللہ کی کرامات بھی خارج ہو گئیں، کیونکہ ان کے ساتھ دعوی نبوت مقرون نہیں ہوتا۔ نبی سے یہ چیزیں سرزد ہوں تو ارہاس اور معجزہ، اور غیر نبی سے صادر ہو تو پھر وہ کرامت کہلائے گی۔ قاضی ابو بکر باقلانی نے کہا کہ معجزے کی تعریف میں ایک یہ کہ بے شمار معجزات ہیں جن کے صدور میں معارضہ اور مقابلہ کو طلب نہیں کیا جاتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نہ تو مطالبہ کیا جاتا ہے نہ کسی کو کوئی مقابلہ ہوتا ہے، نہ مطالبہ ہے نہ مقابلہ ہے۔ جیسے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کنکریوں کو کلمہ پڑھایا، یہ مطالبے پہ نہیں تھا، آپ سرکار نے خود، ہاں جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا حوض کوثر کا، یہ مطالبہ نہیں تھا، لیکن حضور نے خود ہی شفقت فرما دی، ہاں جی۔ اسی طرح 1 سا یعنی 4 کلو کھجور 200 آدمیوں کو میرے سونے کملی والے نے پیٹ بھر کے کھلا دی، ہاں جی،
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ میں لعاب دہن ڈالا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب یہودیوں نے آپ جناب کو بکری کے گوشت کے اندر زہر ڈال کے کھلانے کی کوشش کی تو وہ بوٹیاں بول پڑی۔ آج بھی بکریاں ہیں، آج بھی گوشت ہیں، کہو ان سے بولنے تم سے بات کریں، وہ بوٹیاں بول پڑی جی، وہ گوشت بول پڑا، یا رسول اللہ ہمارے اندر زہر ہے، ان یہودیوں نے ڈالا ہے آپ جناب کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اونٹ شکایت لے کے آ گئے۔ ہاں جی، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ ایک اونٹ بھاولا ہو گیا، فلاں باغ کے اندر ہم نے بند کر کے رکھا ہے۔ حضور آپ جناب تشریف لے گئے، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولو دروازہ، میں جاتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ باولا اونٹ ہو گیا۔ فرمایا اگرچہ باولا ہو گیا لیکن وہ باولا بھی جانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت جی پاگل اونٹ، حضور فرما رہے پاگل بھی جانتے میں اللہ کا نبی ہوں۔ پتہ نہیں آج کل کی دنیا کو کیا ہو گیا، وہ پاگل اونٹوں سے بھی آگے نکل گئی، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ نبی اتنی شانوں والا ہے۔ ہاں جی، دنیا پاگل اونٹوں سے بھی آگے نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور گئے جناب، دوڑا دوڑا آپ جناب کے پاس آیا، سارے خوف زدہ ہو گئے۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے بڑھ بڑھ کرنے لگا، اپنی بولی بولی اس نے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ آیا جناب، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ حضور حکم، کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا جب تک یہ کہتا ہے جب تک میں جوان تھا، وزن اٹھا سکتا تھا، کام کر سکتا تھا، اس وقت تک اس نے کام لیا مجھ سے، رات کو اس نے پلان بنا لیا میں اس کو صبح ذبح کروں گا، یہ میرے کام کا نہیں رہا۔ آئے ہائے ہائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا اونٹ شکایت کر رہا ہے یا رسول اللہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بھائی بات سنو، میرے ہاتھ پہ بیچ دو، یہ مدینے کے جناب باغات میں پھرے، جہاں سے مرضی اس کا دل کرے کھائے پیے، وہ ساری میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ چڑیاں آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہیں، عرضیاں پیش کر رہی ہیں چڑیاں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی آ گئی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے۔ ہاں جی، تو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے بے شمار معجزات ہیں۔ حضرت صاحب یہ تمام کے تمام معجزات میں نے آپ کو جو بیان کیا، آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں دیکھا۔ اگر اپنے نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو دیکھو، یہ زندہ آج بھی معجزہ موجود ہے، یہ ہر امتی کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی کسی نبی کا معجزہ زندہ نہیں ہے، اگر کسی کا زندہ ہے تو وہ میرے تیرے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا، اور قیامت کو تو اس کی جلوہ گری اپنی ہوگی نا جی۔ ہاں جی، واضح رہے۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ فعل مدعی نبوت کے دعوے کے موافق ہوں، اگر خلاف عادت فعل مدعی نبوت کے خلاف ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوگا بلکہ اہانت ہوگی۔ یاد رکھیے ہمیشہ جو اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوگا، جب وہ بات کہے گا وہ بات ویسے ہی ہوگی۔ اس نے مردے کو کہا یہ زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے آپ مسلمہ کذاب نہیں تھے نا، مسلمہ کذاب، اس کا ایک کانا امتی تھا، جھوٹن مدعی نبوت، اس کانے نے کہا کہ میرے نبی میرے واسطے دعا کرو آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ مسلمہ کذاب نے دعا کی، وہ جڑی ایک اکھ چو نظر آندہ سی وہ بھی گیا، وہ بالکل انا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اہانت۔ اللہ جھوٹے مدعی نبوت کو اس کے دعوے کے خلاف کروا کے اس کو ذلیل کرواتا ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے سچے نبی کو، اپنے رسول کو کبھی اللہ تعالیٰ اس کی اہانت نہیں ہونے دیتا، وہ عین اس کے جناب دعوے کے مطابق اللہ تعالیٰ کر۔ حضرت جی آپ اندازہ کریں نا جی، میں نے تو آپ کو عرض کی نا جی، سکی بیوی ہو، سکی ماں ہو، سکی بہن ہو، سکی بیٹی ہو، اس کے سامنے آپ اپنی ہانڈی کے اندر تھوک پھینکیں، یہ بالکل قریبی اینج رشتے اس سے کو کھائے، اس کو کھائے، سکی ماں سے کہو۔ ہماری اماں تو آج بھی جوتا اٹھا لیتی ہے جی، سکی ماں ہوئے اگر تے جناب
کو ادب احترام والا ہے رشتہ تو جتی سیرے چاہے گی یا ڈوئی یا جو بھی اماں جی دے ہاتھ آیا، بڈھی نے کہنا تیری مت ماری گئی، اولاد نے کہنا ساڈا بابا پاگل ہو گیا۔ ایک بندے نے بھی جناب کھانا تے ایک پاسے رہا، منہ بھی نہیں لانا۔ میں قربان جاؤں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں جناب، سب کو پتہ ہے اس میں لعاب رسول آیا ہے اور سارے کھا رہے ہیں جناب۔ حضرت جی بخاری شریف کے اندر جب میں نے یہ روایت بیان کی تھی، جمعہ شریف کے اندر بھی اور بے شمار مقامات پر میں نے عرض کی تھی، آج اشارہ میں کر دیتا ہوں۔ حضور جب وضو فرماتے تھے نا، حضور ناک شریف صاف کرتے تھے تو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاں اپنے ہاتھوں میں لے کے، راوی کہتا ہے ایسے مل کے اپنے چہروں کے اوپر ملتے تھے۔ آپ جب وہ کلی فرماتے تھے، تھوک شریف پھینکتے تھے، صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضرت جی ایسے ہاتھ، اور پھر مزے کی بات امام بخاری کہتے ہیں جس کو تو یہ سعادت مل گئی سو مل گئی، جس کو نہیں ملتی تھی نا وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، جس کے ہاتھ کے ساتھ وہ شرف حاصل ہوتا تھا، ایسے مل کے اپنے منہوں پہ ملتے تھے۔ میں حضرت صرف عشق رسول صحابہ کا بیان کر دوں نا جی، آج کی ساری جتنی بھی یہ بدعقیدگیوں کی عمارتیں کھڑی ہیں نا، دڑام کر کے تھلے آ جانی ہیں، میں ٹیک لگنا ہے۔ ہم اپنی بات ہی نہیں کرتے، ہم اپنے باپ دادے پردادے لکڑ دادے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کسی بابے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم سیدھی بات کرتے ہیں، صدیق اکبر کے عشق کی بات کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں، عثمان غنی کی بات کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نگاہوں سے اس یار کو دیکھا، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ آ جاؤ کرو مقابلہ ہمارے ساتھ، ڈرامے بازیاں لائی ہیں، پتہ ہے کو نہیں، ہاں جی۔ اور یہ جناب انہوں نے عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں اپنے عقیدوں کے بتوں کی، یہ ہمیں کہتے ہیں بت پرست، یہ ہمیں کہتے ہیں قبر پرست۔ ہم تمہیں عشق رسول کے نظارے صرف صحابہ سے اگر دکھا دیں یار، میں کہتا ہوں حضرت صاحب آئے ہائے ہائے، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش، جس کو ہم عرف عام میں گدھا کہتے ہیں، حضور کا جو دراز گوش تھا اس کا نام بھی یافور تھا، ہاں جی۔ اب یہ کون ہے جی؟ دراز گوش، عرف عام میں جس کو ہم گدھا کہتے ہیں۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، یہ گدھا مدینے کی گلیوں میں ٹکرے مار مار کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اس نے اپنی جان دے دی۔ حضرت صاحب یہ تو حضور کے یافور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور کے غلام تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور نے جس دراز گوش پر سواری کی ہے، یہ لوگ اس سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ڈرامے بازیاں لائیاں نے، اپنے عقیدیاں دے بت کھڑے کیتے نے، کہتے ہیں ہم اللہ کی بات کریں، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، ہاں جی۔ تو پھر اج جڑے جنہاں دے او ریال کھا کھا کے انہاں نے عقیدیاں دے بت کھڑے کیتے سن، اج جدو اتھے کلب کھلے نے، جدو شراب خانے، جوئے خانے، رنڈی خانے اتھے کھلے نے، جدو تو بغیرتیاں فاشیاں کھولیاں نے، آج کسی دی زبان کیوں نہیں سڑ دی؟ اللہ والوں کے اوپر اعتراض تو ہر جگہ پر ان کا آپ کو نظر آئے گا۔ وہ آیتیں جو بتوں کے لیے ہیں وہ اولیاء اللہ پہ لگانے کے لیے منٹ لان گے، لیکن اتھے بولنا نہیں، ریال بند ہو جائیں گے نا جی، درم بند ہو جائیں گے ان کے۔ خدا کی قسم ہے حضرت جی، ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں مرتبہ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد کر کے ہمیں پلایا ہے، اس نے درود و سلام پڑھ پڑھ کے روٹیاں پکا پکا کے ہمارے اندر ڈالی ہیں، ہمارے اندر بھی نور ہے، ہمارے باہر بھی نور ہے، ہم ماننے والے بھی اس نور کے ہیں، ہاں جی۔ اللہ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آیت معجزے کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، آیت، بینہ اور برہان۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس پر میں مزید عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔